موت ہوں موت. حسین فرماتے موت ہو تو کیا ہوا, میں بھی حق و صداقت کی صورت ہوں. آواز آئی میں طوفان ہوں. حسین فرماتے میں چٹان ہوں. آواز آئی میں تقدیر ہوں. حسین فرماتے میں شبیر ہوں. آواز آئی حسین میرا کام ہے خون کو بہانا. حسین فرماتے میرا کام ہے دین کو بچانا. آواز آئی حسین تیرا سینہ بیدار ہو جائے گا. حسین فرماتے نانے کا دین کا بیڑا پار ہو جائے گا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين المبين المبين المكين المدين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین اجلاس، آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ کا معنی اور مفہوم بیان کرنے سے قبل بہتر میں سمجھتا ہوں کہ جھوم کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات اب تقریر کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ 3 بجنے والا ہے. ماشاء اللہ آواز تو نکلے گی بعدوں میں، کل بھی نکلے گی، پرسوں بھی نکلے گی. زندہ ہے پایا انشاءاللہ وہ بیکار نہیں گیا، کامیاب ہو گیا. بولیے سبحان اللہ. کامیاب ہوا کہ نہیں؟ کامیاب ہو گیا. جلسہ آپ کا کامیاب ہو گیا اور آپ لوگ بھی کامیاب ہیں. اس لیے کہ جہاں حضرت مقرر ذیشان حضرت علامہ جہانگیر صاحب قبلہ اویسی کی تقریر ہو اور وہ جلسہ کامیاب نہ ہو، یہ بھی کوئی بات ہے کیا؟ حضرت کی تقریر صرف موہناڈی نہیں، صبح جھارکھنڈ بہار بنگال میں بڑی تیزی سے حضرت کی تقریر ہو رہی ہے. اس لیے آئیے دیکھیے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کربلا کا. کربلا کا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے. یہ محرم کا مہینہ. لیکن یہاں کے ہمارے نوجوانوں کی چاہت ہے کہ نہیں آپ کو بھی کچھ جبرن بولنا ہے. تو چلیے یہ آپ لوگوں کے حوصلے کو میں کبھی پست نہیں کر سکتا ہوں، صرف آپ لوگ حوصلہ دیجیے. اور یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں اسلام کو یزیدیوں نے پوری طاقت لگا دی مٹانے کی، لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکا. یاد رکھو کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں. سبحان اللہ. شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، اما میں مومن ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں. شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، اما میں مومن ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں. کہ وہ کائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں. ارے میں حسینی ہوں ہتھیلی پہ سر رکھتا ہوں. ارے میں حسینی ہوں
ہتھیلی پہ سر رکھتا ہوں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آج کے اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ آج میں آپ سبوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام ہم تک کیسے آیا ہے۔ میدان کربلا کی طرف امام عالی مقام کا قافلہ رواں دواں ہے، حسین کا قافلہ مصطفیٰ کی منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، حسین کا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ راستے میں حور سے ملاقات ہوئی، ملاحظہ فرماؤ، راستے میں حور سے ملاقات ہوئی۔ حور کے پاس غالباً 1000 یزیدی لشکر موجود ہیں۔ حور نے کہا حسین میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ گرفتار ہو جائیے۔ حسین فرماتے تیری یہ مجال کہ تو مجھے کہے گرفتار، اگر ہے ہمت تو میری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے، ہے تمہیں طاقت تو میری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے۔ حور نے کہا حسین آقا حسین میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں۔ امام عالی مقام فرماتے جب تم مجھ سے پیار اور محبت کرتے ہو یزیدیوں کے دل میں کیوں، یزیدیوں کے خیمے میں کیوں؟ حسین فرماتے حور نے کہا آقا حسین ابھی وقت آیا نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو حسین جب وقت آئے گا تو حور خود ہی آپ کے قدموں میں آ جائے گا، حور آپ کے قدموں میں جانثار ہو جائے گا۔ امام اسی اشنا میں اسی ہما ہمی میں نماز ظہر کا وقت ہوا، حق کے امام عالی مقام نے امامت فرمائی، حور نے بھی آپ کی اقتدا میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھو گویا کہ نماز پوری ہوئی، امام حور نے گویا کہ یہ ثابت کر دیا کہ اے آقا امام میں آپ کو پیشوا اے میرے آقا حسین میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں، میں آپ کو اپنا پیشوا مانتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ابتدا میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں ملاحظہ فرماؤ، دیکھو اسلام ہم تک کیسے آیا ہے، دیکھو اسلام بڑی کٹھنائیوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے، بڑی محنتوں کے بعد اسلام دنیا میں پھیلا ہے، نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو گئے تب جا کے اسلام ہم تک آیا ہے، نہ جانے کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں تب جا کر کے اسلام ہم تک آیا ہے، نہ جانے کتنی بیویوں کی سہاگن اجڑ گئی ہیں تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ اور آگے بڑھو، اسی اشنا میں نماز ظہر کے بعد سورج ڈوب گیا، رات کی تاریکیاں آہستہ آہستہ چھا گئی۔ اب آپ اپنے دل کا تھا گہرائیوں سے سوچ کر کے فیصلہ لو، اگر سورج ڈوب جائے، رات کی تاریکیاں چھا جائے اور آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ کے پاس اگر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، آپ کے پاس جوان بیوی ہوں، اگر آپ کے پاس بوڑھے ہوں، تو آپ دل سے یہی فیصلہ لو گے کہ چلو آج رات کی تاریکی میں کسی کے یہاں پوری رات گزار لی جائے، آج کسی کے یہاں پناہ لے لیا جائے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوگی تو پھر رخ کے سفر باندھا جائے گا۔ لیکن امام عالی مقام پر کس قدر مصیبتوں کا پہاڑ لدا ہوا ہے، کس قدر مصیبتوں کا پہاڑ لدا ہوا ہے کہ رات کے تاریکیوں میں حسین کا قافلہ جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں حسین کا قافلہ جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، لیکن حسین کا قافلہ چلا جا رہا ہے، کوفہ کی منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اے مسلمان ملاحظہ فرماؤ اور آج اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، دیکھو اسلام ہم تک کیسے آیا ہے۔ چلتے چلاتے جب کچھ دور نکلے ایک چٹیل میدان میں جا کر امام عالی مقام کا قافلہ خود بخود رک گیا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا میدان ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ساتھیوں نے کہا آقا حسین اسے میدان ماریا کہتے ہیں۔ پھر امام فرماتے بولو اس کا کوئی دوسرا نام؟ تو ساتھیوں نے کہا ہاں آقا حسین اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام عالی مقام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، امام عالی مقام پھوٹ کر رونے لگے۔ امام میں ساتھیوں نے کہا آقا حسین راستے میں آپ کہیں نہیں ٹھہرے، جب راستے میں کئی جگہ آپ ٹھہرے تھے لیکن آپ کہیں نہیں روئے، آپ اس چٹیل میدان میں اس ویران صحرا میں آپ کیوں رو رہے ہیں آقا حسین؟ آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں، آپ
پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اپنے اپنے خیمے کو یہی نصب کر لو، اپنے اپنے خیمے کو یہی لگا لو، اس لیے کہ یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہو جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں قاسم کی جوانی لٹ جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں عباس کا بازو کٹ جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں میری بیٹی سکینہ یتیم ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں میری بہن سیدہ زینب کی گود خالی ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں بیمار زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں میرا سر نو کے نیزہ پر چڑھایا جائے گا اور پوری دنیا کو میرا سر نو کے نیزہ پر چڑھ کر قرآن سنائے گا۔ اے مسلمان یاد رکھو، آج محرم کے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو آج مسلمان طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج کی اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، جب محرم کا چاند دکھ جائے تو آپ اپنے گھروں میں یہ پیغام دو، اپنی بیٹیوں کو کہو، اپنے بیٹوں کو کہو کہ بیٹی چلو محرم کا چاند دکھ گیا ہے، چلو قرآن کی تلاوت کرو، بیٹے چلو محرم کا چاند دکھ گیا ہے، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن یاد رکھو اور آگے بڑھو۔ امام علی مقام جب سب کے سب شہید ہو گئے میدان کارزار میں، عباس بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، دونوں محمد بھی شہید ہو گئے، جب تنہا امام علی مقام بچے ہیں، اب خود میدان کارزار کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں ملاحظہ فرماؤ، امام علی مقام میدان کارزار کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنے سروں پہ امامہ باندھا، ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری لیے گھوڑے پہ سوار ہوا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا چلتا نہیں، پھر آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا چلتا نہیں، آپ نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ امام علی مقام گھبرا گئے کہ یا اللہ کہیں میں امتحان میں ناکام تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں میں امتحان میں فائل تو نہیں ہو گیا ہوں یا اللہ۔ پھر امام علی مقام فرماتے ہیں، پھر امام علی مقام آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا چلتا نہیں، آپ گھوڑے نے سر ہلا کر کہا آقا حسین آپ اپنی نگاہیں نیچے کیجئے۔ جب امام علی مقام نگاہ نیچے کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہے، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اتر جاتے اور بچی سکینہ کو گود میں لیتے، یہ بچی سکینہ بلک جاتی ہے، بچی سکینہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، بچی سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، بابا حسین آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے اب تک کوئی زندہ نہیں واپس لوٹا ہے، بابا کل سے میں بابا کہہ کر کسے پکاروں گی، بابا جب میں مدینے کی طرف جاؤں گی اور راستے بھول جاؤں گی بابا تو مجھے راستے کو کون دکھائیں گے، بابا تیری بیٹی سکینہ بے سہارا ہو جائے گی، بابا کل سے میں بابا کہہ کر کسے پکاروں گی۔ اب امام علی مقام بیٹی سکینہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور امام علی مقام اپنی بچی کو سیدہ زینب کے بارگاہ میں پیش کر دیتے، پھر امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب گھوڑا چلنے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی حسین پیچھے پلٹتا حسین میں موت ہوں موت۔ حسین فرماتے موت ہو تو کیا ہوا، میں بھی حق و صداقت کی صورت ہوں۔ آواز آئی میں طوفان ہوں، حسین فرماتے میں چٹان ہوں۔ آواز آئی میں تقدیر ہوں، حسین فرماتے میں شبیر ہوں۔ آواز آئی حسین میرا کام ہے خون کو بہانا، حسین فرماتے میرا کام ہے دین کو بچانا۔ آواز آئی حسین تیرا سینہ بیدار ہو جائے گا، حسین فرماتے نانے کا دین کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا ہے رب القدیر کے بارگاہ مولا ہم سبوں کی حاضری کو